بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ سبق میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیاں بیان فرمائی تھیں۔ ان نشانیوں کو بیان فرما کر کہا تھا کہ اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ عبد منیب کہتے ہیں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے کو۔ اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں اپنے دو خاص بندوں کو بطور نمونہ کے پیش فرمایا۔ عبد منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندے، ایک حضرت داؤد علیہ السلام ہیں، دوسرے ان کے بیٹے سیدنا سلیمان علیہ السلام ہیں۔ گزشتہ سبق میں قرآن پاک کی جن آیتوں کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کیا گیا تھا، ان آیتوں میں حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو فضل و کمال حاصل تھا، انہیں جو مرتبہ و منصب حاصل تھا، خدا نے انہیں جو معجزات عطا فرمائے تھے، ان تمام کا ذکر تھا۔ اور اسی کے ضمن میں نے آپ حضرات کو یہ بتایا تھا، اتنی ساری خوبیوں کے باوجود حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کی بے انتہا عبادت فرمایا کرتے تھے۔ انہیں اپنے ان عہدوں کا ذرا بھی گھمنڈ نہیں تھا۔ ہمیشہ اللہ کی بندگی میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی نعمتوں کی شکر و گزاری میں ڈوبے رہتے تھے۔ دوسرا ذکر اللہ تعالیٰ نے عبد منیب، اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بندوں میں انہی کے بیٹے حضرت داؤد علیہ السلام ہی کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر فرمایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 19 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ان میں سب سے چھوٹے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ خدا تعالیٰ نے تمام بیٹوں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو جو خداداد صلاحیت اور قابلیت عطا فرمائی تھی، یہ صلاحیت، یہ شرافت، یہ نیکی، یہ تقوی، طہارت کسی بیٹے میں موجود نہیں تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے باپ کا جانشین فرمایا۔ کتابوں میں یہ بات ملتی ہے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے 4 لوگوں کو پوری دنیا پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ اس دنیا میں اللہ نے 4 لوگوں کو پورے ورلڈ پر حکمرانی عطا کی تھی۔ ان میں 2 مسلمان تھے، 2 غیر مسلم تھے۔ مسلمانوں میں ایک تھے خود حضرت سلیمان علیہ السلام، اور دوسرے تھے حضرت ذوالقرنین، سورۃ الکہف میں جن کا ذکر ملتا ہے۔ یہ 2 وہ شخصیتیں تھیں جو مسلمان تھیں، اور اللہ نے ان کو پورے ورلڈ پر حکمرانی عطا فرمائی تھی۔ 2 کافروں میں تھے، ایک بخت و نصر، بابل کا رہنے والا بادشاہ بخت و نصر، اور دوسرا نمرود۔
ان دونوں کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا فرمائی تھی۔ کل 4 افراد تھے جن کو خدا نے پوری دنیا پر حکومت دی تھی۔ ان چاروں میں بھی خدا نے حکومت کرنے کے جو وسائل، جو صلاحیتیں، جو اسباب حضرت سلیمان علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے وہ کسی کو نہیں تھے، وہ کسی کو بھی حاصل نہیں تھے۔ قرآن مجید میں خود اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پر حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ایک دن اللہ سے دعا کی، رب حب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی انک انت الوہاب، اے اللہ تو مجھے ایسی حکومت و سلطنت عطا فرما جیسی حکومت و سلطنت میرے بعد کسی کو نہ ملے، شاندار حکومت و سلطنت عطا فرما۔ انک انت الوہاب، اے خدا تو بڑا کمالات والا ہے اور سارے اسباب، سارے وسائل تیرے اختیار میں ہے، تو ایسی کمال والی حکومت دے سکتا ہے، مجھے عطا فرما۔ یہ دعا تھی، قبولیت کا لمحہ تھا۔ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کی وہ دعا قبول فرما لی۔ قبول فرما کر سلیمان علیہ السلام کو جو حکومت دی خدا نے، وہ حکومت و سلطنت ایک تو پوری دنیا پر تھی، نہ صرف انسانوں پر ان کو حکومت تھی بلکہ خدا نے جنات پر بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مکلف، یعنی خدائی احکامات کی پابندی جس طرح حضرت انسان کا کام ہے، اسی طرح خدائی احکامات کو پورا کرنا یہ جنات کا بھی کام ہے۔ اللہ نے انہی دونوں کو مکلف بنایا ہے اپنی پوری مخلوقات میں، ایک انسان اور دوسرے جنات۔ انسان کی پیدائش اللہ نے مٹی سے فرمائی اور جنات کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے آگ سے فرمائی، اور ان جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے پہلے پیدا فرمایا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے کے بعد جب خدا نے اپنی قدرت سے ان کے مجسمے میں روح پھونکی، وہ زندہ ہوئے، تو پھر خدا نے ان کو جنت میں جانے کا حکم دیا، ان کی عزت افزائی کروائی فرشتوں کے ذریعے، پھر ان کو جنت میں جانے کا حکم دیا۔ کہا آدم جہاں چاہو جاؤ، جو چاہو کھاؤ، آزادی ہے، مگر وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا۔ اب شیطان جو تھا یہ جن ہی سے تھا، شیطان جنات ہی سے تعلق رکھتا ہے، اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکایا۔ تو اس سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جنات کی پیدائش اللہ تعالیٰ نے انسانوں سے بھی پہلے فرمائی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات کا مکلف فرمایا تو انسانوں کی طرح جنات کو بھی خدا نے اپنے احکامات کا مکلف بنایا۔ جس طرح انسانوں میں مختلف خاندان، قبیلے، خان، پٹھان، شیخ، فلاں 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 فلاں، ایسے ہی جنات میں بھی مختلف خاندان، قبیلے۔ جس طرح انسانوں کے اندر مرد، عورتیں، ان کی شادیاں، پھر ان کے بچے، یہ سب ایک سلسلہ ہے، یہی سلسلہ جنات کے اندر بھی ہے کہ ان کے اندر بھی شادیاں ہوتی ہیں، بچے ہوتے ہیں۔ جیسے انسانوں کے گھر بار، ان کے بازار، ان کی سب چیزیں، ایسے ہی جنات کا بھی معاملہ ہے۔ جنات کو اللہ تعالیٰ نے مختلف شکلوں میں متشکل ہونے کی صلاحیت عطا فرمائی ہے، یعنی اللہ نے جنات کو مختلف شکلوں میں ڈھلنے کی صلاحیت، مختلف روپ دھارنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو عطا فرما رکھی ہے۔ وہ وقتاً فوقتاً اپنے مرضی اور منشے کے مطابق مختلف روپ ڈھالتے رہتے ہیں۔ جس طرح انسانوں کے اندر شریف اور بدمعاش قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اسی طرح جنات کے اندر بھی شریف اور بدمعاش قسم کے جنات ہوتے ہیں۔
جس طرح انسانوں کے اندر مومن کافر کی تقسیم ہے، یہی تفریق جنات کے اندر بھی ہے کہ کچھ ایمان والے جنات ہیں اور کچھ کافر جنات ہیں۔ بالکل انسانوں کا جتنا سسٹم ہے وہ سارا کا سارا نظام اللہ نے جنات میں بھی رکھا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کا یہ خصوصی فضل سلیمان علیہ السلام پر ہوا کہ خدا نے جب ان کو ساری دنیا کی بادشاہت دی تو ان کی حکومت و سلطنت کا سلسلہ صرف انسانوں پر نہیں تھا، اس کے علاوہ جنات پر بھی تھا۔ اچھا، اس کے علاوہ اور کچھ خصوصیات تھی۔ ایک خصوصیت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ان کے باپ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو ان کے حق میں نرم اور موم بنا دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام پر یہ کرم فرمایا کہ ہوا کو ان کے انڈر کر دیا۔ اب کہتے ہیں کہ بھئی ہوا جو ہے مشرق سے چل رہی ہے، اس طرف سے، کبھی اس طرف سے، کبھی اس رخ سے، کبھی اس رخ سے۔ سلیمان علیہ السلام کو خدا نے کنٹرول دیا تھا، وہ جس رخ پر ہوا کو چلنے کے لیے کہتے تھے ہوا اس رخ پر چلتی تھی۔ اب ادھر سے چل رہی ہے، سلیمان علیہ السلام کہتے بھئی اب ادھر بس، ادھر سے چل، تو اب ادھر سے چلتی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام پر ایک انعام یہ فرمایا تھا، جس طرح ان کے باپ کے لیے خدا نے لوہا دیا تھا، ایسے سلیمان علیہ السلام کے لیے خدا نے زمین سے تانبے کے چشمے بہا دیے تھے۔ تانبا معلوم اس کے کرنٹ کے وائروں کے اندر جو استعمال ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے نہریں کے نہریں، اس کے چشمے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جاری فرمائے تھے۔ سلیمان علیہ السلام جنات و شیاطین، جنات کو جو حکم دیتے تھے وہ اس کو پورا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کی صلاحیتوں، ان کی قوت و طاقت کے مطابق ان سے کام لیتے تھے۔ کسی جن کی مجال نہیں تھی کہ ان کے حکم سے سرتابی کرے۔ جو کوئی جن ان کی بات ماننے میں تھوڑی سی بھی آناکانی کرتا تو اللہ تعالیٰ آگ کا کوڑا فرشتوں کے ذریعے ان پر برساتے تھے۔ یہ سارے کے سارے انعامات تھے جو اللہ تعالیٰ نے سیدنا سلیمان علیہ السلام پر فرمائے تھے۔ اتنے سارے انعامات کے باوجود حضرت سلیمان علیہ السلام میں غرور اور فخر کا نام دور دور تک نہیں تھا۔ ہمیشہ اللہ کی عبادت و بندگی میں رہتے تھے۔ میں نے ان کے باپ حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام صرف رات کا 1/3 حصہ سوتے تھے، باقی 2/3 حصے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ بلکہ روایتوں میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کا جو نظام بنایا تھا وہ اس طرح کا تھا کہ 24 گھنٹے میں 1 سیکنڈ بھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس وقت میں ان کے گھر میں اللہ کی عبادت نہ ہوتی ہو۔ کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنی جو بیویاں تھیں، خدا نے بہت بیویاں دی تھی ان کو، سب کے درمیان وقت کو مقرر کر دیا تھا کہ بھئی تم اتنی دیر عبادت کرو گی، تم اتنے گھنٹے، تم اتنے گھنٹے، تم اتنے گھنٹے، تم اتنے گھنٹے، تم اتنے گھنٹے۔ اس طرح جو وہ وقت ہوتا رہتا تھا وہ اٹھتا تھا، ایک اٹھتا تھا تو پھر دوسرا اس کے جگہ بیٹھ کر اللہ کی عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ اس طرح حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے گھر کا نظام بنایا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی۔ نصیحت یہ تھی کہ بیٹا رات میں بہت زیادہ مت سونا، رات میں بہت زیادہ مت سونا، اگر زیادہ سوؤ گے تو پھر
غافل لوگوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو حضرت سلیمان کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ماں کی اس بات کو اپنے دل میں جگہ دی، وہ بھی اللہ کی عبادت، اس کی ریاضت میں لگے رہتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کس قدر خدا کی طرف متوجہ رہتے تھے، اگلی آیتوں میں خدا نے اس کا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ وہ آیتیں تو میں نے پڑھی نہیں، انشاءاللہ وہ تفصیل تو پیر کے دن میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ اس واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام، اچھا اس واقعے کے اندر بیت المقدس کی تعمیر کا بھی تذکرہ ہے۔ یہ جو فلسطین کے اندر مسجد اقصی ہے، اس کی سب سے پہلی تعمیر سیدنا سلیمان علیہ السلام نے فرمائی اللہ کے حکم پر۔ وہ تعمیر کیسے ہوئی، اور وہ تعمیر نہ صرف انسانوں نے کی تھی بلکہ تمام جنات بھی اس کی تعمیر میں تھے۔ اب وہ سب کیا تھا سلسلہ، وہ تو انشاءاللہ اگلے سبق میں بتاؤں گا، لیکن اس وقت جو آیتیں میں نے پڑھی ہے، ان آیتوں کی روشنی میں بس اتنا بتانا ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت کے اخیر حصے میں فرمایا، یہ ساری نعمتیں ہم نے باپ کو بھی دی تھی، بیٹے کو بھی دی تھی، دینے کے بعد ہم نے کہا تھا کہ اعملوا آل داود شکرا، اے آل داود اب تم میرا شکر کرو۔ اللہ نے کہا میں تو سب دے دیا، اب تم میرا شکر کرو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے کہا، اے میرے رب میں تیرا شکر کیسے ادا کر سکتا ہوں، میں تو تیرا شکر ادا ہی نہیں کر سکتا۔ توجہ سے سننا، ایک دن حضرت داؤد علیہ السلام نے جب اللہ نے کہا کہ اے آل داؤد میرا شکر ادا کرو، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے ایک مرتبہ اللہ سے کہا کہ اے اللہ میں تیرا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد سے پوچھا کہ داؤد وہ کیسے، وہ کیوں؟ تو حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا، اے اللہ تو نے مجھے مثلا کھانے کی ایک نعمت دی، اب اس نعمت پر میں شکر ادا کروں گا، تو اے اللہ وہ شکر کرنے کی توفیق کا ملنا یہ بھی تو ایک نعمت ہے۔ کھانے پر میں آپ کا شکر ادا کروں گا، وہ شکر کرنے کی توفیق کا ملنا بھی ایک نعمت ہے، یعنی میں کتنا بھی کوشش کر لوں تو آپ کی نعمت کا شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ اب میں نے اس کا شکریہ ادا کر دیا، پھر نعمت کے ملنے کا شکریہ ادا کر دیا، پھر نعمت کے شکریہ ادا کرنے کی پھر توفیق کا ملنا یہ بھی ایک نعمت ہے، یعنی میں تو شکر ہی ادا نہیں کر سکتا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد تم نے میری نعمت کا شکر ادا کر دیا۔ خدا کا جواب یہ تھا کہ کسی انسان کا یہ سمجھنا میرے پاس کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے سب اللہ کا عطا کردہ ہے، یہی حقیقی شکر ہے۔ میرے پاس میرا اپنا کچھ نہیں ہے، جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب کا سب اللہ کی عطا ہے، یہ ہے شکر کی حقیقت۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطالبہ فرمایا، پھر اللہ نے شکوہ کیا، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے جو بندے ہیں وہ میرا کھاتے ہیں، میرا پیتے ہیں، میرا پہنتے اوڑھتے ہیں، میری بنائی ہوئی کائنات میں چلتے پھرتے ہیں، لیکن میرا شکر ادا نہیں کرتے۔ میں نے ان کو پیدا کیا، میں نے ان کو دماغ دیا، میں نے ان کو صلاحیتیں اور قوتیں دی، میری دی ہوئی قوت صلاحیت اور توانائی کو استعمال کرتے ہوئے کماتے ہیں اور مختلف قسم کی چیزیں حاصل کرتے ہیں، لیکن کبھی بھول کر بھی میرا نام نہیں لیتے۔
اور ایسے اکڑتے اور دندناتے پھرتے ہیں جیسے یہ سب اسی نے کیا ہے، خدا کا دور دور تک کہیں پر بھی کوئی حصہ نہیں ہے، ایسا ان کا معاملہ ہوتا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت تھوڑے ہیں۔ اور داؤد علیہ السلام کی جو آل تھی یہ بہت زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنے والی تھی۔ داؤد علیہ السلام کی جو آل تھی ان کی 3 خوبیاں، ان کی 3 صفتیں حدیث میں بتائی گئی ہیں۔ آل داؤد کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ خوشی اور غم میں انصاف کے دامن کو تھامے رکھتے تھے۔ آل داؤد کی پہلی صفت یہ تھی کہ وہ خوشی اور غم میں انصاف کے دامن کو تھام کر رکھتے تھے۔ دیکھیے، انسان کسی سے خوش ہو تو اس کے لیے اس کے حق میں انصاف کرنا بہت آسان ہے۔ انسان کسی سے خوش ہو تو اس کے لیے انصاف کرنا بہت آسان ہے۔ اگر انسان کو کسی سے غصہ اور ناراضگی ہو اس کے لیے انصاف کرنا بہت مشکل ہے۔ اس لیے کہ انصاف کے موقع پر اپنے جذبات و احساسات کو قتل کر کے جو سچائی، جو حقائق ہے ان کو دیکھنا پڑتا ہے۔ یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ نے ایسے ہی نہیں کہا کہ قیامت کے دن اللہ کے عرش کا سایہ حاصل کرنے والا ایک عادل ہوگا، انصاف کرنے والا، جس کو خدا قیامت میں اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں۔ الامام العادل۔ خوشی میں تو سبھی انصاف کرتے ہیں، غصے میں نہیں کرتے، لیکن آل داؤد کی یہ خوبی اور خصوصیت تھی کہ وہ خوشی کی حالت میں بھی اور غصے کی حالت میں بھی انصاف پر قائم رہتے تھے، خود بھی انصاف پر قائم رہتے تھے اور دوسروں کو بھی مکمل انصاف فراہم کرتے تھے۔ آل داؤد کی دوسری صفت یہ تھی مالداری میں اور محتاجی میں میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ مالداری میں بھی اور محتاجی میں بھی میانہ روی اختیار کرتے تھے۔ میانہ روی کا مطلب کیا؟ میانہ روی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ضرورت کے مطابق کام کرے۔ میانہ روی کے مطلب یہ ہے کہ آدمی ضرورت کے مطابق کام کرے، نہ آدمی فضول خرچی کرے، نہ آدمی بخالت اور کنجوسی کرے۔ ضرورت کے مطابق کام کرنے کو میانہ روی کہتے ہیں۔ آل داؤد کی دوسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ مالداری میں بھی میانہ روی پر رہتے تھے، محتاجی میں بھی میانہ روی پر رہتے تھے۔ ہمارا حال کیا ہے دنیا کا کہ محتاجی کے اندر تو سب میانہ روی پر رہتے ہیں۔ جب کڑکی چل رہی ہو، تنگی ہو، پیسے تھوڑے ہوں تو سب کہتے ہیں کہ بھئی ضرورت دیکھو، خواہشات نہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ضرورت دیکھو، خواہشات نہیں۔ جب پیسے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اب نہیں، اب تو خواہشات کو دیکھو، اب تو من مرضی دیکھو۔ لیکن حضرت داؤد علیہ السلام کی خصوصیت ان کے آل کی یہ تھی کہ وہ مالداری کے اندر بھی اور محتاجی کے اندر بھی، زیادہ پیسے ہوں تب بھی، پیسے کم ہوں تب بھی، دونوں حالتوں میں میانہ روی پر چلا کرتے تھے۔ یہی وہ بات تھی جو اللہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور نصیحت کے فرمائی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا وَلَا تَبْسُطْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَحْسُورًا۔ اے محمد، نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح گردن سے باندھ کر بند کر کے رکھو، نہ اپنے دونوں ہاتھوں کو کھلا رکھو۔ دونوں ہاتھوں کو کھولو گے
جو کچھ ہے وہ سب ختم ہو جائے گا۔ ایسا باندھ کر رکھو گے تو پھر اس پیسے کا کوئی فائدہ نہیں، بلکہ درمیانی راہ اپناؤ، اختیار کرو۔ یہ نصیحت اللہ تعالیٰ کی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے واسطے سے آپ کی پوری امت کے لیے، یہی آل داؤد کی خصوصیت تھی۔ اور آل داؤد کی تیسری خصوصیت ہے ظاہر اور باطن میں اللہ کا تقوی، ظاہر اور باطن میں اللہ کا خوف۔ لوگوں کے درمیان میں بھی ہوں تو جس طرح وہ اللہ سے ڈرتے تھے، تنہائی کے اندر بھی اللہ سے ڈرتے تھے۔ یہ تین صفات جس مسلمان کے اندر ہوں گی وہ آل داؤد کی طرح ہوگا۔ بس اب ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا۔ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اس ہوا کی صبح کی منزل ایک مہینے کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی ہوتی تھی۔ یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے خدا نے جو ہوا مسخر کی تھی، اب ان کو کہیں جانا ہوتا تو اپنا جو تخت ہوتا وہ ہوا پر بچھاتے، خود بھی بیٹھتے تھے، وزیروں کو بھی بٹھاتے تھے، اور جن جن لوگوں کی ضرورت پڑتی تھی ان سب کو بٹھاتے تھے۔ اور جس سمت میں جانا ہوتا، ہوا تو چونکہ ان کے انڈر تھی تو اس رخ پر اس کو جانے کے لیے کہتے، اور وہ ہوا اتنی تیز رفتاری سے تھوڑی دیر میں حضرت سلیمان علیہ السلام کو وہاں تک پہنچاتی تھی جہاں تک ایک تیز رفتار گھوڑا ایک مہینے کی چل کر مسافت طے کرتا ہے، صبح شام دوڑ کر۔ وہ ایک مہینے میں جہاں پہنچتا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ ہوا تھوڑی دیر میں ایک مہینے کا مسافت طے کراتی تھی۔ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام صبح نکلتے تھے، 9-10 بجے اپنے مقام پر پہنچتے تھے، ایک مہینے کی اور پوری دنیا پہ خدا نے ان کو حکومت دی تھی۔ اب وہ وہاں جا کر سارے انتظامات دیکھنا کرنا، چند گھنٹوں میں جائزہ لینا، پھر اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر اور جگہ جانا ہوتا، تو پھر تھوڑی دیر میں وہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کو پھر ایک مہینے کی مسافت تک پہنچاتی تھی۔ اسی کا ذکر ہے وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، سلیمان کے لیے ہم نے ہوا کو مسخر کر دیا، اس ہوا کی صبح کی منزل ایک مہینے کی ہوتی اور شام کی منزل بھی ایک مہینے کی ہوتی۔ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کا چشمہ بہا دیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ مَنْ يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ، اور جنوں میں بعض ایسے تھے، جنات میں بعض ایسے تھے جو ان کے پروردگار کے حکم سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ وَمَنْ يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اور جو کوئی ان میں سے ہمارے حکم سے پھرے گا اس کو ہم دوزخ کے عذاب کا مزہ چکائیں گے۔ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِنْ مَحَارِيبِ، وہ جو تانبا نکلتا تھا جنات کیا کرتے تھے اس کی تفصیل ہے۔ وہ جن سلیمان علیہ السلام کے لیے وہ چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے، من محاریب، جیسے بڑی بڑی عمارتیں، بڑے بڑے پرانے قلعے آپ دیکھتے ہیں نا، ویسے بڑی بڑی عمارتیں جنات حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے بناتے تھے۔ بتماثیل، اور مجسمے، اور پچھلی شریعتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجسمہ سازی کی اجازت دے رکھی تھی، لیکن امت محمدیہ میں اللہ نے وہ اجازت ختم فرما دی۔ وتماثیل، اور مجسمے بناتے تھے۔ وجفان، اور لگن، وجفان کالجواب، لگن اتنے بڑے بڑے
جیسے تالاب، وقدور الراسیات، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی تھی۔ میں نے آپ کو بتایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے پورے ورلڈ پر حکومت دی تھی۔ اب ان کے جو وزیر تھے، ان کے مشیر، ان کی جو فوج تھی وہ تھوڑی تو نہیں تھی، بہت بڑی فوج تھی۔ اب ان سب کے لیے کھانا، ان کے لیے پکنا، اب یہ چھوٹے چھوٹے 150 کلو کے بگونوں میں تو نہیں ہو سکتا تھا، اتنی بڑی فوج کے لیے بڑے بگونوں کی ضرورت تھی۔ تو یہ جو جنات تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اتنی بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے جتنا سلطان نگر ہے، اور وہ دیگیں ایسی ہوتی تھیں کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ ان کو منتقل نہیں کیا جا سکتا تھا، اتنی بڑی بڑی دیگیں۔ جیسے اس کی مثالیں آج بھی اس ملک میں موجود ہیں۔ کچھ مثالیں جیسے خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی جو درگاہ ہے، اس درگاہ میں ایک دیگ ہے 100 من کی دیگ کے نام سے مشہور، کتنی بڑی ہے، اور وہ دیگ ایسی ہے کہ ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح کی دیگیں، یہ تو چھوٹی ہے بہت، حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جو دیگیں بنتی تھیں وہ ان دیگوں سے بہت بڑی بنتی تھی۔ اور دیگیں کتنی بڑی ہوتی تھی اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ وہ دیگیں میں کھانا پکنے کے بعد وہ کھانا بڑے بڑے حوضوں میں ڈالا جاتا تھا۔ وہ کھانا کس میں ڈالا جاتا تھا؟ حوضوں میں۔ ان حوضوں سے وہ فوجی کھایا کرتے تھے۔ اب آپ یوں سمجھو موجودہ زمانے میں اس کو سمجھنے کے لیے، اب آج کل مندی ایک نیا سسٹم کھانے کا نکلا ہے۔ اب اس کے لیے یہ مندی ایک بڑی تھال میں لائی جاتی ہے۔ یہ مندی آنے سے پہلے وہ تھال کا وہ تصور ہی نہیں تھا، اب وہ مندی آئی، اتنی بڑی تھال کے اندر وہ مندی آتی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کے لیے جن دیگوں میں کھانا بنتا تھا، ان دیگوں کو آج جیسے لگن ہے وہ مندی کی تھال ہے، ویسے حوض، بہت بڑے بڑے حوض، ان حوضوں میں اس کو جھونکا جاتا تھا، پھر وہاں سے فوجی کھایا کرتے تھے۔ اسی کا ذکر ہے۔ یہ جو جنات و شیاطین ہے، تانبے سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے مختلف چیزیں بناتے تھے، ان میں ایک ہے وجیفان اور لگن، ایسے بڑے جیسے تالاب، وقدور الراسیات، اور دیگیں جو ایک ہی جگہ جمی رہتی تھی۔ یہ سب اللہ کا فضل تھا۔ خدا نے یہ فضل فرما کر حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کی آل سے مطالبہ کیا، اعملوا آل داؤد شکرا، اے داؤد کی اولاد میرا شکر ادا کرو۔ یہ حکم، یہ تو ذکر ہو رہا ہے حضرت داؤد اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر کی جانے والی نعمتوں کا۔ وہ لوگ تھے، خدا نے ان پر ان کے حساب سے کرم کیا۔ ایک ہم بھی ہیں، یہ پڑھتے ہوئے ہم اپنا سوچنا، میں بھی کیا تھا کہ خدا نے مجھے کیا کر دیا، خدا نے مجھ پر کتنا کرم کیا، خدا نے مجھے انسان بنایا، خدا نے مجھے دیکھنے کو آنکھیں دی، خدا نے سننے کو کان دیے، خدا نے چبانے کے لیے دانت دیے، اللہ نے ذائقے کے لیے زبان دی، اللہ نے کھانے کے لیے مختلف قسم کی نعمتیں عطا فرمائی۔ یہ ساری کی ساری چیزیں سوچنا، پہننے کے لیے کپڑا دیا، سر چھپانے کے لیے اللہ نے چھت عطا فرمائی، کسی کو اللہ تعالیٰ نے خاص اور ذاتی چھت دی، کسی کو اللہ نے کرائے پر چھت عطا فرمائی، جس کے لیے مختلف لوگ خدا کا ان کی حیثیتوں کے اعتبار سے ان پر مختلف انعام، کسی کو اللہ نے پیسہ دیا، کسی کو خدا نے خوبصورتی دی، خدا نے کسی کو علم دیا، خدا نے کسی کو مرتبہ دیا، خدا نے کسی کو صحت و تندرستی عطا فرمائی۔ یہ سب اللہ کی عطائیں ہیں، اور اللہ نے اپنی ان عطاؤں کو اپنے بندوں پر بکھیر کر رکھ دیا ہے۔ اب
اللہ کا مطالبہ یہی ہے کہ لوگو یہ میری نعمتیں ہیں، اب میری نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور پھر اللہ شکوہ کر رہے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں تھوڑے ہیں شکر گزار۔ آپ اللہ سے دعا کرو، میں بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے مجھے، آپ کو، امت مسلمہ کو، ہمارے بچوں کو خدا کے ان تھوڑے شکر گزار بندوں میں شامل فرمائیں، کہ ہم بھی اللہ کی نعمتوں کی قدردانی کرتے ہوئے اللہ کی نعمتوں کا شکر بجا لائیں۔ خدا اپنے کرم سے اس کی مجھے بھی آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔